میں جہانزیب نذیر آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اتنا بڑا سیلاب آیا کہ پوری دنیا کے اندر لوگ اس پر افسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان 60% پاکستان سیلاب میں ڈوب گیا، لیکن ہم خود بذات خود پاکستانی بہت سارے طبقات میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ ایک وہ طبقہ جس نے بڑھ چڑھ کر لوگوں کی مدد کرنا شروع کی، اپنی جمع پونجی لگانا شروع کر دی، عمرے کے پیسے جمع کیے تھے وہ بھی لگا دیے، مزدوروں نے اپنی پوری مہینے کی مزدوریاں لگا دی، بچوں نے اپنی پاکٹ منی لگا دی۔ ایک تو یہ طبقہ ابھر کر سامنے آیا، اس کے برعکس دوسرا طبقہ گینگ بن کر سامنے آیا جو ان کی مدد کو ہڑپ کرنے لگا۔ یہ مدد ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہی جن تک پہنچنی چاہیے تھی۔ لوگوں نے اپنے گودام بھرنے شروع کر دیے، لوگوں نے گینگز بنا لیے ہیں جو کہ ان ٹرکوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان کا سامان جا کر اپنے گوداموں میں بھرتے ہیں، اس کو سستے داموں دکانداروں کو بیچ دیا جاتا ہے اور دکاندار اسی سامان کو مہنگے داموں آگے بیچ دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو ایک یہ طبقہ سامنے آیا۔ تیسرا طبقہ سیاستدانوں کا سامنے آیا جو بری طرح ایکسپوز ہو گئے، صرف پاکستانی سوشل میڈیا پر نہیں پوری دنیا کے میڈیا پر ایکسپوز ہو گئے کہ ان کا کام اب سے نہیں، شروع سے ہی وہ اسی طرح کی ڈرامے بازی کرتے تھے۔ کچھ سیاستدان گئے، مگرمچھ کے آنسو بہائے، لوگوں کو اکٹھا کیا، فوٹو سیشن ہوا، ڈی پیز کو چینج کیا، اس کے بعد غائب، لوگوں کی کوئی مدد نہیں۔ دنیا کو دکھایا کہ ہم بڑے ہمدرد ہیں سیلاب زدگان کے، ڈرامے بازی کی اور واپس آ گئے۔ کچھ ہمارے سیاستدان گئے، دور سے لوگوں کو ہاتھ ہلا رہے ہیں، لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں صرف ریکارڈنگ، ویڈیو ریکارڈنگ کر کے سوشل میڈیا پر ڈالنے کے لیے۔ کچھ سیاستدان گئے اور کہا سبحان اللہ یہ تو وینس اٹلی بن گیا، جی کیا بات ہے، یہ اٹلی بنا ہوا ہے ہمارا علاقہ۔ اتنے بے حس ترین سیاستدان ہیں۔ کچھ گئے لوگوں سے ہاتھ ہی نہیں ملا رہے، لوگ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، لوگوں کو ہاتھ نہیں ملا رہے۔ سندھ کے وڈیروں کا ایک طبقہ سامنے آ گیا، بری طرح ایکسپوز ہو گیا۔ سیاستدانوں کا ایک طبقہ بری طرح ایکسپوز ہو گیا اور بڑے بڑے ادارے بری طرح ایکسپوز ہو گئے۔ سیاست نہیں کرنی، بڑا شور مچانا شروع کر دیا کہ قوم پھنسی ہوئی ہے، قوم برے وقت میں ہے، آپ نے سیاست نہیں کرنی۔ اسی وقت عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ سیاست نہیں کرنی اور خود سب نے سیاست کرنا شروع کر دی۔ اس کو کہا کہ تم سیاست نہیں کرو، تم جلسے جلوس نہیں کرو، اور خود کیا کیا، خود پیچھے سے کیسز کرنا شروع کر دیے، خود انہوں نے جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ ہیلی کاپٹر جا رہا ہے بلوچستان گورنمنٹ کا، وہ سامان پھینک رہا ہے، اور یہ حالت ہے ہماری قوم کی۔ انتہائی پستی میں گھرے ہوئے ہیں، انتہائی پستی میں گھر چکے ہیں۔ جب ایک قوم کی حالت یہ ہو جاتی ہے، اس قوم کو اللہ کے عذاب سے، اس قوم کو دنیا میں پستی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم گراوٹ کی نچلی تہوں میں جا کر گھر چکے ہیں، منافقت ختم ہو چکی ہے ہمارے اوپر۔ بلوچستان گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر گیا، اس نے اوپر سے سامان پھینکا، اور چند صحافی ڈرامہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر گیا، اس نے جا کر یہ پھینکا، اور پنجاب گورنمنٹ یہ جو فنڈز آپ دے رہے ہیں اس کو ضائع کر رہی ہے، اس لیے آپ پنجاب گورنمنٹ کو فنڈ نہیں دیں، آپ فنڈ الخدمت کو دیں، آپ فنڈ گورنمنٹ کو دیں۔ اتنی بڑی منافقت کی جا رہی ہے، اور قوم دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستانی اس حال میں بھی گتھم گتھا ہیں۔ اور وہ کون سا طبقہ ہے، وہ طبقہ بھی کھل کر سامنے آ گیا کہ کون سا طبقہ اس وقت بھی سیاست سے باز نہیں آ رہا۔ عمران خان کو تو کہہ رہے ہیں کہ سیاست نہیں کرنی تم نے، لیکن خود پھر بھی سیاست کر رہا ہے، سیلاب پر بھی سیاست کر رہا ہے، مدد پر بھی سیاست کر رہا ہے، ہر چیز پر ان کا کام صرف سیاست کرنا، ڈرامے بازی کرنا اور لوگوں کے اندر اپنا مذاق اڑانا ہے۔ تو یہ طبقہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم اتنے بڑے سانحے کو بھی ابھی تک اس طریقے سے نہیں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہمارے اوپر سانحہ بھیجا، الارم ہے ہمارے لیے، ایک الارم ہے، الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم اگر ابھی بھی باز نہیں آئیں گے تو اس سے بڑا سانحہ ہوگا، اس سے بڑے بڑے عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوں گے۔ ہمارے سیاستدان ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سیاستدان کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور کوئی سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ بیمار ہوں اس لیے نہیں جا سکتا، تو لوگوں کو خریدنے کے لیے بیمار نہیں تھے، اب بیمار ہیں۔ اور کچھ سیاستدان جا کر ہیلی کاپٹر سے سامان 2-4 بوریاں پھینک کر ڈرامے بازی کر کر سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس چیز نے سب کو ایکسپوز کر کر رکھ دیا ہے، اور اس سانحے میں بھی عمران خان پھر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو عزت دی ہے، پوری دنیا کے لوگوں نے پھر اس پر ٹرسٹ کیا ہے، پوری دنیا کے لوگ اس کو پیسے دے رہے ہیں اور دھڑا دھڑ دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اس کی کریڈیبلٹی سب کے سامنے ہے، اس کی ایمانداری سب کے سامنے ہے۔ اس سانحے میں بھی
ایک بار پھر عمران خان اور عمران خان کی ٹیم اور یہ طبقہ کھل کر آگے بڑھ کر سامنے آیا ہے، اور لوگوں نے، پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ واقعی یہ حقیقی پاکستان کے حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے حقیقی مالک ہیں، اور یہ پاکستان کے حقیقی ہمدرد ہیں۔ اور یہ وہ طبقہ ہے جو پاکستان کی ہمدردی چاہتا ہے، اور دوسرا جو طبقہ ایک سائٹ پر 13 جماعتیں، ان کے صحافی، اور یہ وہ طبقہ ہے جس نے صرف آج تک سیاست کی ہے، ڈرامے بازی کی ہے، اور لوگوں کو صرف اور صرف سوشل میڈیا پر آ کر دکھایا ہے کہ جی ہم بہت ہمدرد ہیں، لیکن اصل میں یہ لوگ کسی کے نہیں ہیں، یہ لوگ ان کے ہیں جنہوں نے ان کو ہمارے اوپر زبردستی مسلط کیا ہے۔ یہ لوگ اپنی ذات کے ہیں، اپنے خاندانوں کے ہیں، اپنی فیملیز کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سب کے سامنے ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں، مل کر پوری قوم توبہ کرے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم بحیثیت قوم کس طرف جا رہے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم پوری قوم کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ سیاستدان جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو گینگ بن کر لوٹ رہے ہیں، یا اللہ ان کی طرف سے بھی معافی مانگتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر عذاب مسلط ہو سکتا ہے۔ تو بحیثیت قوم ہم سب مل کر آگے بڑھیں، سب معافی مانگیں، اللہ کے حضور توبہ کریں، اور اس کے بعد ہم پلاننگ کریں کہ کس طریقے سے ہم نے آگے چلنا ہے۔ بھرپور طریقے سے پلاننگ کی جائے کہ اگلے آنے والے سیلاب سے ہم نے کس طرح نمٹنا ہے، ڈیمز کس طرح بنانے ہیں، اور ڈیمز کی راہ میں جو رکاوٹ ہیں ان کو کس طریقے سے روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امداد بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اب چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ یہ امداد ان لوگوں تک پہنچے جو صحیح معنوں میں مستحق ہیں۔ لوٹ مار شروع کر دیا عوام نے۔ جو مستحق نہیں ہے وہ آگے بڑھ کر امداد لے کر اپنے گودام بھر رہے ہیں، جو مستحق نہیں ہے وہ زبردستی آگے آئے، انہوں نے امداد لینا شروع کر دی۔